وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ حاضرین مجلس، اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ وہ دین کہ جس کو اس نے انسانیت کے لیے منتخب فرمایا، اور اس دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ دین جو اسلام ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات، یعنی یہ ہم انسانوں کی تمام امور میں رہنمائی کرتا ہے۔ صرف عقائد ہی نہیں بلکہ عقیدے کے ساتھ عبادات، اخلاقیات، معاملات، لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، غرضے کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ جس میں اسلام کی تعلیمات ہم انسانوں کے لیے نہ ہوں۔ چنانچہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ اور ہماری زندگی کا ایک اہم وقفہ، جس کو ہم جوانی سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اپنی ہدایات سے نوازا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث رسول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جن کو اپنا کر ہم ایک اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں اور ہم ایک اچھے مسلمان بھی بن سکتے ہیں۔ ہم انسانوں کا ہماری زندگی میں ایک ایسا تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے سے جس کو ہم عائلی تعلق یا خاندانی تعلق کہتے ہیں، اور اس نظام کو، جو نظام ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے، اس کو ہم عائلی نظام کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یا انسانوں کی زندگی میں میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا، شوہر اور بیوی کا زندگی گزارنا، کیا یہ پہلو اسلام میں تشنا ہے؟ یعنی کیا اسلام کی تعلیمات اس میں نہیں ہیں؟ اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ماحول جو ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے کہ عام طور پر ہمارا خاندانی نظام، ہمارا عائلی نظام یا ہماری ازدواجی زندگی بڑی ہی اونچ نیچ کا شکار ہوتی۔ عام طور پر ہم سنتے ہیں گھروں کے تعلقات اچھے نہیں، خاندان کے تعلقات اچھے نہیں، میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں، اور یہ نوبت کبھی کبھی ایسے ناخوشگوار حالات تک پہنچ جاتی ہے جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کہ ہمارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں،
میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ گھر جو اطمینان و سکون کا گھر ہونا چاہیے تھا اور وہ گھر ڈپریشن کا گھر بن جاتا ہے، ڈپریشن کا مرکز بن جاتا ہے۔ آئیے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ ہمارے لیے ہماری عائلی اور خاندانی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، ہماری ازدواجی زندگی کو بہتر اور اچھا بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں اور ہمارے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں ہماری کیا رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجها، اور ان سے ان کی بیوی ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے یعنی آدم اور حوا علیہم السلام سے بے شمار مردوں اور عورتوں کو اس زمین پر پھیلا دیا۔ ہم سب آدم اور حوا علیہم السلام کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کو روئے زمین پر اتارا، لیکن اس کے بعد ان کی اولاد میں ایسا نظام بنایا کہ جس نظام سے نسل انسانی بڑھے، نسل انسانی میں افزائش ہو، اور ہم نہ جانے کب سے دنیا آباد ہے، ہم شاید اس کا حساب نہیں کر سکتے، اور یہ نظام چل رہا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس شادی کو آپس میں میاں بیوی کے بندھن میں بندھنے کو آپ دیکھیں کیا قرار دیا، اللہ نے اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تاکہ تم اپنے جوڑوں سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت و محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ اس آیت پر کبھی غور کیجئے گا، اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کا ذکر کیا، جو تینوں چیزیں ہماری عائلی زندگی، ہماری ازدواجی زندگی اور ہماری گھریلو زندگی کے بنیادی اصول اور ضابطے ہیں۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی خوشگوار رہے، ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نظام بنایا ہے رب کائنات نے، نکاح کا نظام، شادی کا نظام، میاں بیوی کے ایک ساتھ رہنے کا نظام، شوہر و بیوی کے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا نظام، اس کے تین بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون حاصل، تمہیں اطمینان حاصل ہو، جسمانی سکون بھی، نفسیاتی سکون بھی، اور دوسری چیز بتائی کہ مودت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار، ایک دوسرے سے محبت۔ وہ ایام جن کو ہم جوانی کے ایام کہتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایسا ماحول بنائیں
کہ اس میں آپس میں محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو ایک دوسرے سے۔ اور آگے فرمایا ورحمہ، تمہارے درمیان رحمت بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، آج جوانی ہے کل بڑھاپا آئے گا، آج آدمی طاقتور ہے کل کمزور ہوگا، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی حالات آدمی کے اچھے نہیں ہوتے، کبھی آسانی ہوتی ہے کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی آدمی صحت مند ہوتا ہے کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں جب قوا کمزور ہو جائیں، آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے لگے، آدمی کی جیب میں پیسہ نہ ہو، آدمی کے مالی حالات اچھے نہ ہوں، آدمی کے اور دوسرے حالات اگر اچھے نہ ہوں، تو یہ نہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں۔ فرمایا ورحمتاً، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان رحمت پیدا کی کہ جس طریقے سے تم ایک دوسرے سے پہلے سکون حاصل کرتے رہے، جوانی میں ایک دوسرے کی محبت میں مر مٹنے کا دم بھرتے رہے، جب بڑھاپا آئے، جب حالات مشکل آئیں، تو اس موقع پر بھی تم ایک دوسرے کا ساتھ ہرگز مت چھوڑو، ایک دوسرے سے شفقت کا برتاؤ کرو، ایک دوسرے سے رحمت کا برتاؤ کرو، تاکہ وہ گھر جو ہم چاہتے ہیں کہ سکون کا گہوارہ ہو، جو ہم چاہتے ہیں کہ آدمی کو اطمینان حاصل ہو، اس گھر میں کسی قسم کی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، وہ گھر جس میں ان تینوں اصولوں کو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں جب اپنایا جاتا ہے، تو وہ گھر اطمینان کا گہوارہ ہوتا ہے، سکون کا گہوارہ ہوتا ہے، لوگ خوش رہتے ہیں، خوشیاں بکھرتی ہیں اس گھر میں، خوشیوں سے وہ گھر منور ہوتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کو، شریعت کے ان اصولوں کو نہ اپنایا جائے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ نہ بنا جائے، ایک دوسرے سے محبت نہ کی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ نہ کیا جائے، تو پھر وہ گھر آئے دن لڑائیوں کا، جھگڑوں کا، ایک دوسرے کے ساتھ غلط انداز میں بولنے کا، ایک دوسرے سے غلط انداز میں مخاطب ہونے کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ چیز آدمی کا ذہنی سکون بھی برباد کر دیتی ہے، جسمانی سکون بھی برباد کر دیتی ہے، اور وہ گھر ڈپریشن کا گھر بن جاتا ہے، ڈپریشن کا مرکز بن جاتا ہے۔ کتنے لوگ گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، آدمی دن بھر کام کرنے کے لیے گیا اور شام کو وہ تھکتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر میں جائے، تاکہ اس کو سکون ہو اپنی بیوی میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر کے لوگوں میں۔ لیکن کتنے ہیں ہمارے ہی اس معاشرے اور سوسائٹی میں کہ جو گھر کا ماحول اچھا نہیں رکھتے، تو آدمی سکون حاصل کرنے کے لیے کہیں ہوٹلوں پر جاتا ہے، کہیں چائے خانوں میں جاتا ہے، کہیں دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہائی فائی کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں ایک مسلمان، ایک مومن، ایک شریف آدمی جانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے عورتوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ای النساء خیر، آپ سے پوچھا گیا ای النساء خیر، کہ کون سی عورت بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان تطیع زوجہا اذا امر، جب شوہر عورت کو کسی چیز کا حکم دے، غلط چیزوں کا نہیں، اللہ کی نافرمانی کا نہیں، ٹھیک چیزوں کا، صحیح چیزوں کا، کتاب و سنت کے مخالف نہیں، اگر وہ کسی چیز کا حکم دے تو عورت اس کو بجا لائے، اس کی بات کو مانے۔ وَتَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، اور جب آدمی اپنے گھر میں آئے، اپنی بیوی کو دیکھے، تو بیوی کو دیکھ کر اس کو اطمینان ہو، وہ خوشی محسوس کرے۔ یہ نہیں کہ وہ گھر میں آیا اور بیوی نے پورا پٹارا دن بھر کا کھول دیا، ہر چیز کا، یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ شکایت، وہ شکایت، وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ نے فرمایا آگے وَتَحْفَظَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، کہ عورت اپنے آپ میں شوہر
کی چیزوں کی حفاظت کرے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے، اور جو گھر شوہر نے اس کے ذمے کیا ہے، جو مال اس کو سونپا ہے، اس کی وہ کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ اس طریقے سے گھر کا ماحول بننا چاہیے۔ نیز اس خوشگوار ماحول کو بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ عائلی زندگی جو بنتی ہے ہمارے مرد اور عورت سے، ظاہر ہے اس کے لیے شادی ضروری ہے۔ شادی میں ہمیں کن شرعی اصول کو اپنانا چاہیے؟ چاہے ہمیں لڑکے کی شادی کرنا ہو یا لڑکی کی شادی کرنا ہو، لڑکے کو شادی کرنا ہو یا لڑکی کو شادی کرنا ہو، اس سلسلے میں ضروری ہے دونوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنما اصول بتائے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لاربع، چار چیزیں عورت سے شادی کے وقت چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ آپ نے فرمایا عورت کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، عورت کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، عورت کا مال دیکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ بعض خواتین سے مال کے لیے شادی کرتے ہیں، اکیلی ہے، یہ ملے گا وہ ملے گا وغیرہ وغیرہ، اور بعض لوگ دین کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کے ذریعے سے تم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرو، دینداری کو سامنے رکھو۔ ایک ایسی لڑکی، ایک ایسی عورت جو ہو سکتا ہے بہت زیادہ حسن و جمال والی نہ ہو، بہت بڑا اس کا خاندان نہ ہو، بہت بڑے خاندان کی وہ مالک نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، لیکن اگر وہ دیندار ہے تو وہ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی، تم کو بھی ٹھیک رکھے گی، تمہارے گھر کو بھی ٹھیک رکھے گی، تمہارے ماں باپ کا بھی خیال رکھے گی، تمہاری اولاد کا بھی خیال رکھے گی، تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے گی، اپنے آپ کی بھی حفاظت کرے گی، وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگی۔ آپ نے فرمایا دینداری کو مقدم رکھو تم۔ اور دوسری طرف لڑکی کا اگر رشتہ آتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ یہ دونوں طرف جس طریقے سے لڑکا یا لڑکی لڑکے والے دیکھتے ہیں، ویسے ہی آج کل لڑکی والوں کا بھی یہی حال۔ کیا کرتا ہے لڑکا صاحب؟ کتنے کما رہا ہے؟ کون سی کمپنی میں ہے؟ کس پوسٹ پر ہے؟ کیا نہیں؟ یہاں تک دیکھا گیا ہے یا سنا گیا ہے، آپ سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اگر کوئی دیندار آدمی کم پیسہ کماتا ہو، وہ کسی کا پیغام نکاح دے تو لڑکی والے، ارے صاحب 2 لاکھ والے کا رشتہ آ رہا ہے، 3 لاکھ والے کا رشتہ آ رہا ہے، کہ 4 لاکھ والے کا رشتہ آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ دیندار ہے، تم اس کے اخلاق سے راضی ہو، تم اس کے دین سے راضی ہو، دیندار ہے، بااخلاق ہے، شادی کر دو، زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں، شریف لڑکا ہے، شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جو ہم نے بڑی کنڈیشن لگا رکھی، بڑی کنڈیشنز، جیسے ہم کسی کمپنی سے یا کسی اور کسی معاہدہ کرتے ہیں تو وہ اسٹار لگا کر کنڈیشن لاگو ہوتی، ایسے ہی ہم نے اپنی عائلی زندگی، اپنی ازدواجی زندگی، اپنی شادی بیاہ کی زندگی میں کنڈیشن سے لگا رکھی، لڑکوں نے بھی، لڑکے والوں نے بھی، لڑکیوں نے بھی اور لڑکی والوں نے بھی۔ آپ نے فرمایا دینداری کو مقدم رکھو، اگر ایسا کرو گے تو یہ گھر، یہ تمہاری زندگی خوشگوار بنے گی، نہیں کرو گے
تو ظاہر ہے حسن و جمال لے کر آپ کیا کریں گے؟ گھر کا ماحول ہی خراب ہو جائے، عورت دیندار نہ ہو، لڑکا دیندار نہ ہو، اس پیسے کا کیا ہوگا جس پیسے نے لڑکے کو خراب کر دیا ہو؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کی طرف اشارہ فرمایا۔ نیز خوشگوار زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ زوجین کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں ہم اور آپ اس کو دیکھیں، مرد بھی، نوجوان بھی، عورتیں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں اور مردوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بہت اہم آیت، ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ رب کائنات کا کلام ایسا کلام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان وہ کلام پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بلیغ تشبیہ دی۔ ہمارے اور بیوی کے تعلقات کو، میاں بیوی کے تعلقات کو تشبیہ دی لباس سے۔ یہ لباس جس کو ہم سب انسان پہنتے ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں، عورت بھی پہنتی۔ لباس کا کام کیا ہے؟ لباس کا کام یہ ہے کہ لباس عورت کی انسان کی پردہ پوشی کرتا ہے، انسان کی عزت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہم اس کی پوشاک سے اس کی اخلاق کا، اس کی حیثیت کا، اس کی تہذیب کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ تحفظ کا ذریعہ ہے، ہم کو سردی سے بچاتا ہے، ہم کو گرمی سے بچاتا ہے۔ یہ زیب و زینت بتاتا ہے، یہ ہماری تہذیب کو بتاتا ہے۔ یہی حال ہے میاں اور بیوی کا، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو، یہ حکم دیا کہ تمہارے آپسی تعلقات ایک لباس کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح لباس تمہارے جسم کو چھپاتا ہے، ایسے ہی ایک مرد عورت کی پردہ پوشی کرے، اپنی بیوی کی پردہ پوشی کرے، اور بیوی اپنے مرد کی پردہ پوشی کرے۔ اس کی غلطیوں کو، اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اس کے ہاں نہیں ہونی چاہیے، اس کو عام نہ کرے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ یہ ہمارا لباس نہ جانے ہماری کتنی خامیوں کو جو ہمارے جسم میں ان کو چھپائے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہی حال تمہاری عالی زندگی میں ایک میاں بیوی کا ہونا چاہیے۔ یہی ہمیں زیب و زینت عطا کرتا یہ لباس۔ میاں اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کی زیب و زینت بننا چاہیے، ایک دوسرے کی پہچان بننا چاہیے، ایک کی عزت دوسرے کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ شوہر اپنی بیوی کی عزت کا محافظ بنے اور عورت اپنے شوہر کی عزت کی امین بنے۔ نیز ایک چیز اور غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی نے لباس فرمایا۔ ہم باہر نکلتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، کبھی ہمارے جسم پر یا ہمارے لباس پر، ہمارے کپڑے پر، ہمارے کرتے پر، پاجامے پر، پینٹ پر، شرٹ پر یا کسی بھی چیز پر کبھی کوئی گندگی آ جاتی، کوئی میل کچیل آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، کوئی گاڑی والا گاڑی لے کر گیا اور وہاں پر گندا پانی ہے وہ ہمارے کپڑے پر پڑ جاتا ہے۔ کیا ہم اپنا کپڑا پھاڑ دیتے ہیں؟ اپنے کپڑے کو چاک کر دیتے ہیں؟ اپنے کپڑے کو کیا ہم گٹر میں ڈال دیتے ہیں؟ اپنے کپڑے کو کیا ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کپڑے کو دھوتے، اس میں کوئی داغ نہ رہ جائے، اس میں کوئی دھبا نہ رہ جائے، اور اس کو صاف کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے ڈٹرجنٹ استعمال کرتے ہیں، مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی کبھی دھبے آ سکتے ہیں، کبھی ناچاقیاں ہو سکتی، کبھی ہم ایک دوسرے پر غصہ ہو سکتے ہیں، کبھی ہمارے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، کبھی ایسی چیز دونوں کی طرف سے ہو سکتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب اور انجام نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی شوہر کو چھوڑ دے، شوہر بیوی کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے،
صفائی جیسے ہم لباس کی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کو صاف کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے کو بتائیں تمہارے یہاں یہ خامی ہے اور یہ کمی ہے، اور اس کمی کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ہم کو تعلیم دی ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے یقیناً ہماری عائلی زندگی، ہماری گھریلو زندگی خوشگوار بنے گی۔ نیز اسی کے اصول میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ باہمی انداز میں حقوق اور فرائض ادا کیے جائیں، اس میں عدل کو سامنے رکھا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزاری جائے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ عورتوں کے ساتھ بہترین انداز میں زندگی گزارو، اچھے انداز میں زندگی گزارو، اچھے انداز میں ان کے ساتھ رہن سہن اختیار کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، کوئی چیز تم کو ناپسند ہوتی ہے، تو یاد رکھو کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تم ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھا، بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو، اس لیے بھلائی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی بھلائی کے ساتھ وہی حقوق ہیں، ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حقوق بہت سارے عائد ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے شوہر کے ساتھ زندگی گزاریں، شوہر کے ساتھ رہیں، ان کے لیے بھی حقوق، ان کے بھی اپنے جذبات، ان کے بھی کچھ اپنی تمنائیں ہیں، ان کی بھی کچھ اپنی آرزویں ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کیا جائے، اچھے انداز میں ان کے ساتھ رہا جائے۔ ہمارے لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ بنایا گیا، نمونہ بنایا گیا، آپ کو اسوہ حسنہ ہمارے لیے قرار دیا گیا، آپ کی زندگی بہترین نمونہ۔ بعض انبیاء ایسے بھی گزرے جن پر لوگ ایمان رکھتے ہیں، جن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں ازدواجی تعلقات کیسے ہونی چاہیے کوئی چیز نہیں ملتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہم اور آپ مطالعہ کریں، 11 شادیاں کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ آپس کے تعلقات، آپس میں حسن معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہنا، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اپنی بیوی کے لیے اچھا، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ حجۃ الوداع کا کبھی خطبہ اٹھا کے پڑھیے گا، بے شمار نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرح سے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انسانیت کو دی، انسانیت کو پورا خطبہ کبھی پڑھیں ہم، کیونکہ ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، اور اس کے 3-4 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، آپ وفات پا گئے۔ اس موقع پر آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی تھی، آپ ہماری عائلی زندگی کو، ہماری خاندانی زندگی کو، ہماری ازدواجی زندگی کو، میاں اور بیوی کو اس موقع پر بھی آپ نہیں بھولے۔ آپ نے بہت ساری نصیحتوں میں ایک نصیحت فرمائی تھی، فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے اللہ کے امان کے ساتھ ان کو حاصل کیا ہے۔ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمے یعنی نکاح کے ذریعے سے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، ان پر لازم اور ضروری ہے کہ گھر میں، تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کو تم پسند نہیں کرتے، اچھے نہیں، ان کا اخلاق اچھا نہیں، وہ دیندار نہیں،
وہ جھوٹے ہیں، وہ اور بھی ان خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، عقیدے کی خرابی، معاملات کی خرابی اور دوسری چیزوں کی خرابی۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا آدمی آئے اور ہمارے گھر کے ماحول کو خراب کرے۔ تو آپ نے عورتوں کو نصیحت کے بارے میں فرمایا کہ ان پر لازم اور ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں کہ جن کو تم پسند نہیں کرتے۔ فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، اگر وہ ایسا کرتی ہیں، فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، آپ نے سمجھا دیا، نہیں مانی تو آپ نے فرمایا ان کو مار سکتے ہو، لیکن ایسی مار نہیں کہ ڈنڈا اٹھ جائے، ہنٹر اٹھ جائے، سر کس توڑ دے شوہر بیوی کا، کوئی اور چیز توڑ دے، اس طریقے سے نہیں، بلکہ ہلکی پھلکی مار اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو، ورنہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کے ذریعے سے بات ہو سکتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی گئی کہ عورتیں بہت زیادہ دلیری دکھاتی ہیں شوہروں کے سامنے۔ مکہ اور مدینہ کے حالات تھوڑے سے مختلف، تو آپ نے جب عورتوں کی طرف سے نافرمانیاں زیادہ ہونے لگیں تو آپ نے اجازت دے دی شوہروں کو کہ وہ اپنی بیویوں کو مار سکتے ہیں۔ اب جب اجازت مل گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بعض لوگ اعتدال میں کہاں رہنے والے تھے، ذرا سی بات میں پیٹنا شروع کر دیا انہوں نے۔ جیسے ہوتا ہے بعض لوگ ہر وقت ناک پہ غصہ، ذرا سا بیوی سے کچھ ہو جائے تو بس دیکھیے ہاتھ اور پیر اور لات اور گھونسے اور یہ اور وہ۔ اس وقت ہماری تہذیب، ہمارا علم، ہماری ثقافت اور نہ جانے کیا کیا کہاں چلی جاتی، آدمی جانور بن جاتا ہے بالکل ایک دم۔ جب لوگوں نے اس طریقے سے عورتوں کو زیادہ پیٹنا شروع کیا تو آئیں عورتیں ازواج مطہرات ہم سب کی ماؤں کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس اپنے شوہروں کی شکایت کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لقد طاف آل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیارکم۔ آپ نے فرمایا محمد کے گھر والوں کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میری بیویوں کے پاس بہت ساری عورتیں آئیں جنہوں نے اپنے شوہروں کی شکایت کی، ذرا سی بات میں مار کٹائی شروع۔ آپ نے فرمایا کہ لیس اولئک بخیارکم، یہ ذرا سی بات میں بیویوں کو پیٹنے والے یہ اچھے لوگ نہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ مفہوم یہ تھا کہ اس طرح کے رویے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مردوں کو بھی نصیحت کی، عورتوں کو بھی نصیحت کی۔ نیز آگے آپ نے فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے اوپر لازمی اور ضروری ہے کہ تم ان بھلائی کے ساتھ ان کے کپڑے کا انتظام کرو، ان کی روزی کا انتظام کرو، ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرو۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، ہم بات کرتے ہیں گھر کا ماحول اچھا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کے کھانے اور ان کے پینے کا انتظام کریں، ان کے کپڑے کا انتظام کریں۔ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما حق زوجت احدنا علیک، کہ اللہ کے رسول ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ۔ گھر کا ماحول خوشگوار بننا ہے یا بنانا ہے تو یہ نہیں کہ ہم ہی دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہوٹلوں کے مزے لیتے رہیں۔ بھائی کبھی بیوی کو بھی لے کے جائیں کسی ریسٹورنٹ میں، اگر وہ چاہتی ہے کہ بھئی وہ بھی آپ کے ساتھ کہیں جائے، ٹہلے، گھومے، شرعی حدود میں رہ کر آپ کے ساتھ کھانا کھائی جائیے۔ ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، ذرا سوچیں ہم یاروں اور دوستوں کے ساتھ کبھی
شورما اور کبھی شوایا اور کبھی نہ جانے کن کن چیزوں کے ہم ٹیسٹ آ کر بیان کرتے ہیں، ایسا ہے فلاں ہوٹل کا کھانا اور فلاں ریسٹورنٹ کا کھانا. کیا بیوی کو نہیں کبھی شوق ہوتا ہوگا کہ ہم بھی وہ بھی ہمارے ساتھ جائے اور وہی مزے لے؟ بنائیں خوشگوار زندگی. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں اس کو بھی کبھی کبھی کھلائیے، اس جو آپ پہن رہے ہیں اس کو بھی پہنائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں تم رہ رہے ہو وہاں اس کو بھی رکھو، اس کے لیے سکنا کا انتظام کرو، اس کے لیے رہائش کا انتظام کرو. لینفق ذو سعۃ من سعتہ، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے شوہر کو گنجائش دی ہے اسی اعتبار سے وہ بیوی پر خرچ کرے. ہم چاہتے ہیں گھر کا ماحول اچھا رہے، گھر کا ماحول خوشگوار رہے، لیکن کیا گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کے لیے نوجوان ہو، اور اگر ہماری اولاد نوجوان ہے تو نوجوان کے ماں اور باپ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جب ہم اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو سکنا کی ذمہ داری، رہائش کی ذمہ داری، پہنانے کی ذمہ داری، بیڈ کی ذمہ داری، کچن کے سامان کی ذمہ داری، یہ کس کی؟ شوہر کی ذمہ داری. ہم نے وہ ذمہ داری کس پر ڈال دی؟ لڑکی پر، لڑکی کے گھر والوں پر. جہیز کتنا ملے گا؟ آپ کو حد یعنی سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے جب شوہر اور شوہر کے گھر والے بیڈ کیسا ہونا چاہیے، اس کے گدے کیسے ہونے چاہیے. ابھی کل کسی سے میری بات ہو رہی تھی، کل اس بچی نے کہا کہ میری بہن کی شادی ہوئی، لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ 6 انچ موٹا گدا ہونا چاہیے، 6 انچ موٹا گدا، فریج ایسا ہونا چاہیے. حد ہو گئی. ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہم نے دین کو کیا کر دیا؟ قرآن کہتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوہر کی ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی پر خرچ کرے. قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد قوام بننا چاہتا ہے، حاکم بننا چاہتا ہے بیوی پر. شریعت نے جو اصول بتائے ہیں ان پر عمل کر رہا. فرمایا حاکمیت ہے، اللہ نے تسلیم کی ہے عورت پر مرد کی حاکمیت، لیکن بتایا کہ وہ قوام کیسے بنے گا. فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. یہ آیات ہم ذہن میں رکھیں، کبھی کبھی اپنے بچوں کو سنایا کریں، بتایا کریں، اور اپنی گھر کی عورتوں کو بھی بتایا کریں. یہ گھر کی عورتیں بھی کم نہیں ہوتی، دیکھنے کے لیے جائیں گی بھائی کے لیے، لڑکی کیا ملے گا، کیا دے گا، وغیرہ وغیرہ. اور ایک چیز بتاؤں، اگر کوئی کہے بھائی کیا کر رہے ہو، ایک عام سا جواب ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ارے ہمیں تھوڑی چاہیے، وہ تو جو دے گا وہ اپنی لڑکی کو دے گا. بھائی لڑکی کو دے گا تو جو دے رہا ہے اس کو لے لیجیے اگر وہ دے رہا. پھر فرمائش کس بات کی؟ تو فرمایا کہ جو قوامیت ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اور مردوں کی قوامیت اس وجہ سے ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا، ایک لڑکی جب سے ہم نے اپنے لڑکے کا یا اپنا رشتہ کیا، اس کو ڈپریشن میں رکھا، اس کے گھر والوں کو ڈپریشن میں رکھا. اب مختلف علاقوں کے لوگ یہاں پر، ہمارے علاقے میں، میں جس علاقے سے آتا ہوں بریلی کا علاقہ، مغربی یو پی کا علاقہ، یہاں پر تو جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائیں گے تب دیکھیے کیا حال ہوتا ہے.
وہ پلیٹیں گنی جاتی کہ کتنی پلیٹیں. جس گاؤں یا قصبے کی بات ہو اس گاؤں قصبے میں کوئی ڈرائی فروٹ نہیں باقی بچنا چاہیے جو وہاں موجود نہ ہو, کوئی پھل نہیں بچنا چاہیے جو وہاں موجود نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ابھی تو یہ دیکھنے کا معاملہ ہے, لڑکی کو دیکھنا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو کم, کھانے کی پلیٹیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں, گھر زیادہ دیکھا جاتا ہے, اور لڑکی کی اچھائی یا برائی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے. ہم کہاں پہنچ گئے, ہمارے نوجوان کہاں پہنچ گئے, ہم نے اپنی اولاد کو کہاں پہنچا دیا. قرآن کہتا ہے قوامیت مرد کی ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے, عورت کے مقابلے میں زیادہ عقل والا بنایا, اور یہ خرچ کرتا ہے. وہاں ہم نے دیکھنے گئے تب خرچ کرایا, انگیجمنٹ یا منگنی ہوئی تب ہم نے خرچ کرایا, اس کو بتایا کہ ہم بارات اتنی لے کر آئیں گے, اس سے کہا ہمیں جہیز یہ چاہیے, اس سے کہا ہمیں کھانا یہ چاہیے. آپ نے جب سے اپنے بچے کا یا ہم نے اپنے جب سے رشتہ کیا ہے تب سے لے کر شادی تک اس لڑکی کو بھی ڈپریشن میں رکھا, اس لڑکی کے گھر والے کو بھی ڈپریشن میں رکھا. گھر کا ماحول کیسے اچھا بنے گا؟ جب وہ آئے گی تو کیا وہ بھول جائے گی وہ ماحول, وہ بھول جائے گی اپنے باپ کی مجبوریاں کہ جب لڑکے نے اور لڑکے والوں نے اس سے مطالبہ کیا جہیز کا, اس سے مطالبہ کیا اے سی کا, اس سے مطالبہ کیا بارات کا, اس سے مطالبہ کیا کھانے کا, اس سے مطالبہ کیا دوسری چیزوں کا, اس سے مطالبہ کیا کہ ہم جب منگنی کرنے کے لیے آئیں گے 100 لوگوں کو لے کر آئیں گے, جبکہ اس بیچارے کی حیثیت شاید 50 لوگوں کی بھی نہ. کیا بھول جائے گی وہ؟ جب وہ بھول جائے گی تو کیا وہ بدلہ نہیں لے گی؟ کیا گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا؟ اللہ کے بندوں, نوجوانوں اور خواتین بھی سن رہی ہیں, ذرا کر کے دیکھو یہ جو ہم نے یہ ماحول بنایا ہے اس میں کس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں, لڑکی والا کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے, یہ اس کا بھی تصور کر کے دیکھو. اور کبھی یہ تصور کر کے دیکھو کہ لڑکی کی طرف سے, لڑکی کے گھر والوں سے مجھے کچھ بھی نہیں خرچ کرانا ہے, یہ لڑکی میری بیٹی بن کے آئے گی, اس کے کھانے کی ذمہ داری, اس کی پینے کی ذمہ داری, اس کو کھلانے کی ذمہ داری, اس کی رہائش کی ذمہ داری, اس کے لیے بیڈ کی ذمہ داری, اس کے لیے دنیا چیزوں کی ذمہ داری, یہ میری ذمہ داری اور میں اس کو پورا کروں گا. ذرا کر کے دیکھو ایسی شادیاں جس میں لڑکی کا ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہو. زندگی بھر اگر وہ آپ کے سامنے نظریں نیچی کر کے نہ رہے تو کہیے گا ہم کس بات پہ قوامیت اپنی دکھا رہے ہیں, کس بات پہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہم رہ سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم اس کو کسی چیز پر ٹوک سکتے ہیں, جبکہ حال یہ ہے کہ جس بستر پر ہم سو رہے ہیں وہ اس کے باپ کا دیا ہوا ہے, جس گلاس میں ہم پانی پی رہے ہیں وہ اس کے باپ کا دیا ہوا ہے, جس گھڑی کو پہن کر اور جس ٹائی کو لگا کر اور جس کوٹ اور پینٹ کو ہم زیب تن کر کے پارٹیوں میں جاتے ہیں, دوسروں کے سامنے اپنی حیثیت دکھاتے ہیں, وہ دیا ہوا کس کا ہے؟ اس کے باپ کا. کہاں گئی قوامیت؟ کہاں گئے ہم لوگ؟ کہاں یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارے ماحول میں لڑکیاں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتی, ذمہ دار کون؟ کہاں ہم نے اپنی ازدواجی زندگی کو لے جا کر پہنچا دیا؟ تو ہماری عائلی زندگی, ازدواجی زندگی کو خوشنما بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کریں, ان کے حقوق کو سمجھیں, اپنے آپ کو قوام سمجھیں. اور عجیب و غریب بات یہی جس کو ہم نے جہیز کے لیے پریشان کیا, ہم نے کھانے کے لیے پریشان کیا, ہم نے بارات کے لیے پریشان کیا, جب نکاح ہوتا ہے اور لڑکی والا کہتا ہے کہ بھئی 5 لاکھ کا مہر بنواؤں گا, تو جانتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اور ہمارے جو حواری مواری جو فوج لے کر ہم آئے, فوج ظفر موج 200-250 کی شکل میں, بارات کی شکل میں, اس میں سے چند بزرگ لوگ, شریف لوگ
اہل تقوی حضرات، ارے صاحب لڑکے کی حیثیت تو دیکھو بھائی، کیا یہ 5 لاکھ کا مہر دے سکتا ہے؟ اب تک اس نے جو 2 سال لگا دیے، 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے جو اس نے اپنے لڑکے کا رشتہ کیا تھا، اور مختلف مواقع پر جو اس نے کھانے پینے، کپڑا لتا اور نہ جانے کن کن چیزوں پر اس نے جو لڑکی والے کو ٹارچر کیا ہے، اس نے کبھی سوچا کہ لڑکی والے کی حیثیت کیا ہے؟ آج اپنی حیثیت دکھانے کے لیے آیا، آج ہم اس کی حیثیت کی دہائی دے رہے۔ خوشگوار ماحول بنانا ہے، ان سب چیزوں کو اپنے آپ کو بچائیے۔ نیز عالی زندگی کے خوشگوار ماحول بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اب ذمہ داریوں کی تقسیم کریں۔ بھئی گھر میں عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ عورت نبھائے، مرد کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد نبھائے، کوئی بھی اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشی اختیار نہ کرے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مختلف لوگوں کا آپ نے تذکرہ کیا، اسی میں آپ نے فرمایا والرجل راع علی اہل بیتہ، مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار، گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہا، کس طرح اس نے ان کے ساتھ برتاؤ اختیار کیا، کس طرح ان کے حقوق کا خیال رکھا، کس طریقے سے اس نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور آگے فرمایا والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، عورت بھی ذمہ دار، شوہر کی گھر کی اور شوہر کی اولاد کی، یہ ذمہ داری ہے عورت کی، شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے، جو اولاد اس کی ہے اس کی وہ حفاظت کرے، اس کی اچھی تربیت کرے، ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، گاڑی کے 2 پہیے برابر کے بنیں، ایک میں ہوا کم اور دوسرے میں ہوا زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی وہ اگر بیچاری بہت سارا کام کر رہی تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کبھی کبھی کام میں ہاتھ بٹائیں، یا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہماری بھی ذمہ داری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت بھی کسی کی ہو سکتی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، نہ عزت میں، نہ احترام میں، نہ مقام میں، نہ مرتبے میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے؟ گھر کا کام کاج؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کا کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور جب اذان کی آواز سنتے آپ، نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز کے لیے چلے جاتے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے پڑھے لکھے صاحب سے بات ہوئی، ایڈوکیٹ، وہ ذکر کر رہے تھے ایسی بیوی چاہیے، ویسی بیوی چاہیے، جو بالکل زبان نہ کھولے، یہ کرے وہ کرے وغیرہ۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی بیوی لانا چاہتے ہیں یا باندھی لانا چاہتے ہیں؟ ہے آپ کی بیوی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، ہم کیا نبی سے بڑھ گئے؟ نبی کی زندگی بھی، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ نبی کو موقع ملا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا، ہم بھی بیوی کا ہاتھ بٹا کر تو کبھی دیکھیں ہاتھ بٹا کر، کتنا اچھا لگے گا، کتنا مزہ آئے گا، اس کو بھی احساس ہوگا کہ میں وہ بھی بھئی جیسے ہم اور آپ دن بھر کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، وہ بھی تو بیچاری تھک جاتی ہوگی، کہ نہیں؟ وہ بھی تھک جاتی ہے۔ اس کا کام میں ہاتھ بٹائیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے ہر آدمی۔ جب ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا
تو یہ ہماری عائلی زندگی خوشگوار بنے گی۔ ذمہ داری محسوس کرنا یہ بھی ایک اصول ہے ہماری خوشگوار زندگی کے لیے۔ نیز ابھی لباس کی بات آئی، لباس کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی سے اعراض کریں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بات بات پر ہائپر نہ ہو جائیں، بات بات پر گھر سر پر نہ اٹھا لیں، نہ وہ بات بات پر برتن توڑے کہ کبھی کوکر پھینک دیا، کبھی ہاٹ پاٹ پھینک دیا، کبھی کچھ اور کر دیا، کبھی یہاں برتن پڑکھا، کبھی وہاں برتن پڑکھا۔ اور اللہ کے واسطے نہ کبھی آپ ایسا کریں، مرد ایسا کریں، شوہر ایسا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کوئی بھی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے۔ یہاں مومن سے مراد شوہر اور مومنہ سے مراد ہے بیوی۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو پسند نہیں تو اس میں بغض، عداوت، نفرت اس طریقے سے نہیں کہ آدمی اس پر ظلم کرے، جور کرے، گھر سے باہر نکال دے، مائکے بھگا دے، مارے توڑے، یہ کرے وہ کرے، نہیں۔ آپ نے فرمایا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ اگر کبھی کبھی کوئی ایک چیز پسند نہیں تو دوسری چیز پسند آتی، تو آدمی میں مینج کر لے کہ بھئی اچھا نہیں تو دوسری چیز اچھی، اور ایک چیز اور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلیوں میں بھی جو اوپر والی پسلی ہوتی ہے یہ سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ رہے گا۔ ان کو ناقصات عقل کہا گیا ہے، ناقصات دین کہا گیا ہے۔ عقل اتنی پختہ نہیں ہوتی جتنی مردوں کی پختہ ہوتی، دین میں بھی کمی ہے ان کے۔ بہت سارے موقعوں پر ایک مرد ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزے رکھتا ہے، لیکن ان کے حالات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دین میں کمی۔ عقل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان کو نہیں پختہ بنایا ہے کتنا مردوں کو بنایا ہے۔ جب عورتوں نے آپ سے شکایت کی تھی تو آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی؟ یہ اسی خالق و مالک نے جو ہماری فطر مردوں کی بھی جانتا ہے، عورت کی بھی جانتا ہے، اسی نے یہ چیز کی۔ تو مینج کریں، اور جو تھوڑی بہت کمی ان کے ہاں ہے اسی کمی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ نے فرمایا مکمل طور سے صحیح نہیں ہو سکتی، اگر بالکل سیدھا کرنے جاؤ گے یہ جیسے ہماری پسلی سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر سیدھا کرنے جائے ٹوٹ جائے گی۔ ایسی چاہیں کہ نہیں ہر چیز میں بالکل پرفیکٹ، ایک نقطہ بھی رکھنے کی ضرورت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہوگا تو پھر معاملہ طلاق پر پہنچ جائے گا۔ لیکن چشم پوشی کریں، کبھی کوئی چیز ہو جائے اس کو نظر انداز کر دیا کریں، بہت ساری چیزوں کو یہی چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزوں میں غلط بیانی سے کام لینا جائز، حالانکہ جھوٹ عام طور پر جائز نہیں۔ جو 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائی اس میں ایک یہ بھی تھا کہ گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے اگر کبھی بیوی سے کھانا تھوڑا سا ٹیسٹ میں، نمک میں کچھ کمی زیادتی ہو جائے، مرچ میں، تب بھی آدمی دلجوئی کے لیے کہتے بہت اچھا کھانا بنا۔ لیکن بعض لوگ ہم میں سے ہوتے ہیں ایک چیز میں کیا ایک چیز میں نکالتے ہیں، یہ ایسا اور یہ ویسا اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نیز ہماری ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی دلجوئی کیا کریں۔ یہ چیز بھی ہمیں احادیث سے ملتی۔ ہمارے ہاں بعض جگہوں پر بعض ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب میاں بیوی ایک ساتھ کھا نہیں سکتے، اگر کھا لیں گے تو پتہ نہیں کیا طوفان آ جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ معذرت کے ساتھ اپنی خواتین سے اور اپنے بچوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ساتھ غسل تک کیا کرتے تھے۔
آپ خود بیان فرماتی ہیں کہ آپ پانی لیتے تھے اور میں آپ سے کہتی تھی ارے کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دیجئے بھائی، یہ سارا پانی آپ ہی خرچ کر ڈالیں گے۔ کب 1500 سال پہلے کی بات۔ تو شریعت ہم کو سکھاتی ہے میاں بیوی کی دلجوئی ہونی چاہیے، دوسرے کی دلجوئی کریں۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں میں آپ کا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ انہا کانت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ایک مرتبہ سفر میں تھی۔ کبھی کبھی کچھ کھیل تماشے ہمارے بھی ہونے چاہیے۔ ہمیں اگر ایسا کورٹ اپنا گھر بنا رکھا ہے، ٹینس وغیرہ کا کورٹ ہے، اس میں کھیلیں، کیا حرج ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اور یہ ہمیں کہیں اور سے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتا ہے۔ ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ سفر میں تھی، فسابقتہ، دونوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہا چلو بھائی دوڑیں گے، ریس ہوگی دونوں کی۔ کہتی ہے فسابقتہ علی رجلیہ، کہتی اس وقت میرا بدن ہلکا پھلکا تھا، جب مسابقہ ہوا، مقابلہ ہوا ریس کا، کہتی ہے میں آگے نکل گئی، میں جیت گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سوچیں، میں اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 1450 سال پہلے ایک میاں بیوی کے تعلقات، عائلی زندگی کس طرح سے خوشگوار رہے گی، اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے میاں بیوی کے ہاں۔ تو کہتی ہے کہ میں آگے نکل گئی۔ اس کے بعد کہتی ہیں پھر ایک مرتبہ پھر سفر میں ساتھ میں تھے، پھر ہوا کہ عائشہ چلو ریس ہوگی، پھر مقابلہ ہوگا دوڑ کا۔ کہتی ہیں کہ فلما حملت اللحم فسابقته فسبقنی، اس وقت کہتی تھوڑا جسم بھاری ہو گیا تھا، کہتی ہے پھر جب مقابلہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ کو یاد تھا وہ واقعہ پہلے والا، جس موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے جیت گئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہذہ بتلک سبقہ، عائشہ اب جا کر بھائی ہمارا اور تمہارا مقابلہ پورا ہوا ہے، یعنی ایک پوائنٹ تمہیں پہلے کبھی ملا تھا، ایک پوائنٹ اب ہم کو مل گیا، دونوں کیا ہو گئے، برابر ہو گئے۔ یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے میاں بیوی کے درمیان، کبھی کبھی زندگی اچھی بنتی ہے، خوشگوار ہوتی ہے۔ ایک چیز اور، ہماری زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی اچھے حالات کبھی ایسے حالات جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ دو اشخاص، یہ دو لوگ جو اللہ کے کلمے کے ساتھ ایک ڈور اور ایک بندھن میں بندھتے ہیں نکاح کے ذریعے، یعنی وہ طریقہ جو شریعت نے بتایا، کوئی اور طریقہ نہیں، کوئی اور طریقہ نہیں، چاہے اس کو دنیا کسی بھی اعتبار سے سمجھے۔ اس میں ضروری ہے کہ جب حالات پریشان کن ہوں تو ہماری زندگی، عائلی زندگی، ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی تبھی اچھی رہ سکتی ہے کہ ہم اس موقع پر ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب مزید نہ بنے، بلکہ ایک دوسرے کی ڈھارس بندھائیں، ایک دوسرے کو تسلی دیں۔ کبھی تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے، اس موقع پر اس سلسلے میں ذرا صحیح بخاری دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، جبریل امین آئے آپ کے پاس، وہ پورا واقعہ، آپ ڈر گئے، خوف طاری ہو گیا۔ ایسا خوف حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے حرا سے تو یرجف فؤادہ، آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ کی اعضاء قابو میں نہیں تھی، آپ پریشان تھے۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، ہم سب کی ماں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت آپ کی زوجیت میں تھی، آپ کی بیوی تھی۔ آپ گئے ان کے پاس، آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ گھر والوں نے چادر اڑائی، حتی ذہب عنہ الروع، جب آپ تھوڑا اطمینان ہوا
سکون ہوا، جب ڈر ختم ہوا تو آپ نے خدیجہ سے فرمایا، پورے واقعے کی ان کو خبر دی اور کہا، آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنا خوف، اپنی جان کا خطرہ۔ آج ہم بیویوں کے سامنے کوئی بات کرنا نہیں چاہتے، اچھی بری بات۔ ذرا دیکھیں ماحول میں، تھوڑا سا ذرا اس پس منظر میں آپ جائیں۔ مکہ میں 40 سال کی آپ کی عمر ہو گئی اور مکہ میں بے شمار لوگ، آپ کے اسی مکہ میں ابو طالب بھی، ابو طالب کا حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں کہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال میں آپ کی والدہ انتقال کر گئیں، 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، اور 8 سال کے بچے کو سنبھالا کس نے؟ ابو طالب نے۔ 8 سال سے سنبھالتے سنبھالتے 40 سال کی عمر ہو گئی، یعنی 32 سال ابو طالب، جنہوں نے اپنے بیٹوں سے زیادہ بڑھ کر آپ کو پیار دیا، آپ کا خیال رکھا، اور یہ بعد میں بھی رہا، پورا واقعہ ہے وہ، پوری تاریخ ہے وہ۔ آپ ابو طالب کے پاس نہیں گئے، سگے چچا ہیں آپ کے چچاؤں میں سے ابو لہب بھی، اس وقت تک تو مخالفت اس نے بھی نہیں کی تھی، آپ سے محبت رکھتا تھا، اس کے بھائی کے بیٹے تھے آپ۔ عباس بھی موجود جو آپ کے چچا تھے، حمزہ بھی موجود ہیں جو آپ کے چچا تھے۔ نہ آپ ابو طالب کے پاس گئے، نہ ابو لہب کے پاس گئے، نہ حمزہ کے پاس گئے، نہ عباس کے پاس گئے، کسی کے پاس، کسی کو آپ نے نہیں بتایا کیا واقعہ ہوا۔ کس کو بتایا؟ اپنی بیوی، جس کو ہم دنیا میں کہتے ہیں ہمدم، ہمراز، ہندی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ، اردھانگنی، اردھانگنی نا شاید، یعنی وہ ہمارے جسم کا آدھا حصہ، شریک حیات، ہماری زندگی کی شریک، ہم اس کو اپنے راز بتانا نہیں چاہتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈر کے بارے میں بتایا اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور کیا دل گردہ تھا ہم سب کی ماں کا، پریشان نہیں ہوئی وہ جب آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، آپ کہتے ہیں کہ آپ ضائع ہو جائیں گے، آپ پریشان ہوئے، آپ اپنی جان کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، قسم کھا کر انہوں نے کہا۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ انکا لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، بے کسوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو کام کرنے کے لائق نہیں ہوتا اس کو کما کر آپ دیتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے سلسلے میں جو پریشانیاں آتی ہیں آپ ان پر مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ظاہر سوچیں، ایک شوہر کو ایک بیوی ڈھارس بندھا رہی، کتنا اطمینان حاصل ہوا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہم کو ایک اصول ملتا ہے، خوشگوار زندگی اگر بنانا ہے، پیار و محبت کا ماحول ایسا بنائیے کہ آپ بھی بلا جھجک اس سے اپنی بات کہہ سکیں، اور وہ آپ کو ڈھارس بندھائے، اور وہ بھی بلا جھجک آپ کو اپنی بات کہہ سکے اور آپ اس کو ڈھارس بندھائیں۔ نیز کبھی کبھی اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے فیصلے خود نہ کر لیا کریں، اپنے بچوں سے بھی مشورہ کریں، اپنی بیوی سے بھی مشورہ کریں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لوگوں سے مشورے کیا کرو۔ ہمارا سب سے قریب کون ہوتا ہے؟ ہماری وہ بیوی کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں دنیا میں
کسی انسان کو کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ مقام ہے عائلی زندگی میں شوہر کا بیوی کے نزدیک، اور شوہر کے نزدیک بیوی کا جو مقام ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور جب حق پوچھا کسی صحابی نے تو آپ نے فرمایا عورت کا حق یہ ہے کہ جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، اس سے مشورے کی کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس طرح سے نہ جھڑکے رہے بھائی تم سے کیا مشورہ کریں، تم تو ناقصات عقل ہو اور تم ایسی ہو اور تم ویسی۔ ایک بڑا اہم واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سن 6 ہجری آپ گئے تقریباً 1400-1500 صحابہ کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ حالات ہوئے حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں نے آپ کو روک دیا کہ آپ نہیں جائیں گے، حالات بڑے خراب ہو گئے، وہ پورا واقعہ۔ اس موقع پر سفارت کا سلسلہ شروع ہوا، بہت ساری شقیں طے ہوئی، ایسی شقیں اور اس معاہدے میں ایسی دفعات بھی طے کی گئیں جو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ مسلمان جیسے دب کر صلح کر رہے ہیں۔ یعنی حال یہ تھا کہ ایک قاصد یا ایک سفیر جو آیا تھا مکہ سے، سہیل، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ لکھو من محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ بعد میں اسلام نہیں لائے۔ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کفار و مشرکین کے نمائندے بن کر آئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا۔ کہا کہ نہ، یہ نہیں، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ کی مخالفت ہی کیوں کرتے، یہ حالات ہی کیوں آتے؟ یعنی رسول اللہ تک لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ نے پھر لکھوایا تھا من محمد بن عبداللہ۔ اب ظاہر ہے بہت عجیب چیز تھی مکہ والوں مسلمانوں کے لیے کہ جیسے دب کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ معاہدہ طے ہو گیا۔ جب طے ہو گیا تو حدیث میں آتا صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قوموا فانحروا ثم احلقوا، اٹھو، جو جانور لے کر آئے ہو تم یہیں قربان کر دو، جو اونٹ لے کر آئے ہو تمہیں وہاں ہدی پیش کرنا تھی مکہ میں جا کر، یہیں قربان کر دو اور اپنے بالوں کو منڈوا لو۔ مسلمان شوق میں تھے۔ حدیث میں آتا ہے، راوی بیان کرتے فواللہ ما قام منہم رجل حتی قال ذلک 3 مرات، آپ نے 3 بار یہ بات کہی صحابہ سے اور ایک بھی نہیں اٹھا۔ مقصد مخالفت آپ کی نہیں تھی، آپ کی نافرمانی کرنا نہیں تھا، بلکہ شوق لگا تھا ان کو کہ ہمارے پاس سب سے اچھا دین، اللہ کا پسندیدہ دین، ہمارا نبی پوری انسانیت کا سب سے افضل نبی، امام الانبیاء، کہ جس نے شب معراج میں انبیاء کی امامت کرائی، جس کا حال یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو معراج کرائی، 7 آسمانوں کی سیر کرائی، آپ نے جنت دیکھی، آپ نے جہنم دیکھی، یعنی آپ کا مقام اور مرتبہ اس نبی کے ہم ماننے والے جن کو لقب دیا گیا کنتم خیر امت، خیر امت، اور ہم ان مشرکین سے اس طریقے سے معاہدہ کریں جس میں لگ رہا ہے کہ ہم شاید دب کے معاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ شوق تھا بالکل اسی طرح کا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکال لی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ شوق تھا، ہم جس کو کہتے ہیں دماغ معاف ہو جاتا ہے آدمی کا، اتنا ذہنی جھٹکا لگتا تھا۔ صحابہ کو وہی لگا تھا، اسی لیے صحابہ نہیں اٹھے، اللہ کے رسول پریشان ہو گئے کہ یہ تو میری کوئی بات میں نہیں مان رہے۔ اس موقع پر آپ کے ساتھ سفر میں
ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آپ پریشان حالت میں ام المومنین کے پاس آئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، فذکر لها ما لقی من الناس، اور جو حالات آپ کے سامنے پیش آئے تھے کہ لوگ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیے، ایک بیوی بھی ہمیں اچھا مشورہ دے سکتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہر شرعی عمل یا شرعی قول وحی الہی، آپ سے عظیم کوئی نہیں، آپ سے بڑے مرتبے والا کوئی نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ یا نبی اللہ اتحب ذالک، کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات مانیں؟ کہا بالکل چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اخرج ثم لا تکلم احد منهم کلمۃ حتی تنحر بدنک وتدعو حالقک فیحلقک۔ کہا اللہ کے رسول آپ کچھ مت کہیے، آپ جائیے، کسی سے کوئی بات مت کیجیے، آپ جو قربانی کا جانور اونٹ لائے ہیں آپ سب سے پہلے اس کو ذبح کر دیجیے، اور جو آدمی آپ کے بال مونڈے گا نائی، آپ اس کو بلائیے اور اس سے کہیے کہ وہ آپ کے بال مونڈ دے، آپ کا سر مونڈ دے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مشورہ دیا آپ کو۔ آپ حدیث میں آتا، صحیح بخاری کی ہے روایت، فخرج، راوی بیان کرتے ہیں آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے نکلے، فلم یکلم احدا منہم، آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، اب کسی سے نہیں کہا کہ تم یہ کر لو تم وہ کر لو، حتی فعل ذالک، یہاں تک کہ آپ نے وہی کیا جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا تھا۔ نحر بدنہ، آپ نے اپنے اونٹ کی قربانی پیش کر دی، ودعا حالقہ فحلقہ، آپ نے آدمی کو بلایا جو آپ کے بال مونڈتا، اس نے آپ کے بال مونڈے۔ فلما رأوا ذلك قاموا، جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر لیا ہے، راوی کہتے ہیں قاموا فنحروا وحلق بعضهم وجعل بعضهم يحلق بعضا، ان لوگوں نے بھی آپ کی اپنے اپنے جانور قربان کر دیے اور ایک دوسرے کا سر موڑنے لگے۔ تو ہماری بیوی بھی کبھی ہمیں اچھا مشورہ دے سکتی ہے، گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے، اس کو شکایت نہ ہو کہ آپ کسی بھی چیز میں کوئی بھی ہم سے مشورہ نہیں کرتے، اس سے بھی کبھی کبھی مشورے لے لیا کریں۔ نیز ضروری ہے عائلی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کہ ہم اپنے گھروں میں دینی تربیت کا اہتمام کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور تبھی ہم بچا پائیں گے جب ہم اپنا گھریلو ماحول دین کا رکھیں، دینی تربیت کریں، اپنی بیوی کی بھی اپنے بچوں کی بھی۔ اور اس سلسلے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ، اللہ تعالی رحم فرمائے ایسے مرد پر جو رات میں اٹھے اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھے، قیام اللیل کرے، تہجد کی نماز پڑھے، وایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو بھی وہ جگائے، فصلت، وہ بھی اس کے ساتھ نماز پڑھے، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِ الْمَاءِ، اگر وہ اٹھنے میں کچھ آناکانی کر رہی ہے تو پانی اس کے منہ پر چھڑک دے تاکہ اس کی نیند ختم ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایک طرف آپ نے مرد کے لیے بیان فرمایا، دوسری طرف عورت کے لیے اسی حدیث میں فرمایا ہوا رحم اللہ امرأۃ، اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم فرمائے قامت من اللیل، جو رات میں اٹھ کے نماز پڑھتی ہے، تہجد کی نماز، فصلت، خود بھی نماز پڑھتی ہے، وایقظت زوجہا، اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اب یہ بات آئی تھی نا کہ دیندار عورت سے شادی کریں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگر عورت دیندار ہے بے راہ رو مرد کو بھی راہ راست پر لے آتی ہے۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہے، شوہر نہیں ہے، وہ اس کو قرآن بھی پڑھنا سکھا دیتی،
وہ اس کو دعائیں سکھا دیتی، کبھی کبھی نماز کا طریقہ بھی سکھا دیتی ہے۔ اگر ہم نے نہ سیکھا ہو یا ہمارے بچوں نے نہ سیکھا ہو، ایسے اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے جہاں دین اور شریعت نام کی کوئی چیز ہی نہ وہ سکھا دیتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَبَى، اور اگر شوہر کبھی کبھی آناکانی کرتا ہے تو نَضَحَتْ فِي وَجْهِ الْمَاء، اس کے چہرے پر وہی پانی چھڑکتی ہے تاکہ اس کی نیند بیدار ہو، نیند ختم ہو جائے۔ ایک حدیث یہ، اور دوسری وہ مشہور حدیث جو عام طور پر رمضان میں ہم اور آپ سنتے ہیں، کیا کہ جب آخری عشرہ آتا رمضان کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوتا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، خود بھی شب بیداری کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ جگایا کرتے تھے کہ وہ بھی اچھے کام کریں، نمازیں پڑھیں، یعنی سنن و نوافل کی ادائیگی کریں۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے گھر کا ماحول صحیح بنائیں گے۔ بہت ساری باتیں ہم نے سنی، کل ملا کر ساری باتوں کا خلاصہ ایک آیت میں، جو میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مرد و عورت مومن ہو، حالت ایمان میں عمل صالح کرے، اور جن چیزوں کی رہنمائی ابھی کی گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، شوہر کی کیا ذمہ داری، بیوی کی کیا ذمہ داری، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا، ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، ایک دوسرے کی دلجوئی کرنا، مونس و غمخوار بننا، ایک دوسرے کو ڈھارس بنانا، ایک دوسرے کے کام آنا، اگر کبھی کسی سے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب عمل صالح میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی چاہے وہ مرد ہو یا عورت حالت ایمان میں عمل صالح کرے، یعنی ان اصول و ضوابط کو اپنائے جو اصول و ضوابط عقائد کے لیے، عبادات کے لیے، معاملات کے لیے، ایک دوسرے سے تعلقات کے لیے، اور ہماری عائلی یا ازدواجی یا گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بتائے گئے ہیں، اگر وہ ان پر عمل کرتا ہے اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ دنیاوی زندگی ہی کے بارے میں کہا گیا کہ ہم اس کی زندگی بہترین بنا دیں گے، بہتر زندگی عطا کریں گے، اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، پھر آخرت کا ذکر آگے کیا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اچھے عمل وہ کرتے تھے ہم آخرت میں بہترین بدلہ دیں گے۔ لیکن جن اصولوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے ان کو اپنائیں۔ خاص طور سے میں اپنے نوجوان بچوں سے، نوجوان ساتھیوں سے یہ کروں گا، اللہ کے واسطے ایسا کوئی کام نہ کریں، اگر ہم ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کے لیے رشتہ ڈھونڈتے وقت، شادی کرتے وقت، اگر ہم اپنی خود شادی کر رہے ہیں تو اپنی شادی کرتے وقت ایسا کوئی کام ہم نہ کریں کہ لڑکی کو، لڑکی کے گھر والوں کو، لڑکی کے رشتہ داروں کو کسی بھی قسم کی ذلت کا، رسوائی کا یا ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ جب جب ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں آئیں، میں باپ بن کر، میری بیوی ماں بن کر، اگر میں اپنی شادی کرنے جا رہا ہوں تو اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر میں سوچوں جو میں کام دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اگر یہی کام میرے ساتھ کیا جاتا تو مجھے کیسا لگتا۔ اس سلسلے میں ایک چیز بیان کروں، ایک صاحب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول میں بدکاری کی اجازت چاہتا ہوں، بدکاری کی اجازت، مجھے اجازت دیجیے بدکاری کرنے کی۔ صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا ڈانٹو نہیں، اس کو میرے پاس آنے دو۔ جب وہ صاحب آپ کے پاس گئے، آپ نے فرمایا جس بدکاری کی تم اجازت مانگ رہے ہو، اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے تم پسند کرو گے؟ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پسند کرو گے؟
تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے پسند کرو گے؟ تمہاری پھوپھی کے ساتھ ایسا کوئی کرے پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس بدکاری کی تم اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو ذرا جو ہم مختلف انداز میں، ہمارے نوجوان مختلف انداز میں، ہماری وہ بہنیں اور بیٹیاں جو رشتے لے کر جاتی ہیں اور مختلف انداز میں جو غلط تبصرے کرتی ہیں، ذرا کبھی ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیے، کبھی بیٹی کا باپ بن کے رکھ کر اپنے آپ کو سوچیے، بیٹی کا بھائی بن کر کبھی اپنے آپ کو سوچیے۔ آپ اپنا رشتہ کرنے جا رہے ہیں، اس لڑکی کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیے کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے اور آپ کے جس طرح سے مطالبات ہیں، آپ سے اگر کوئی مطالبہ کرتا اور آپ کا بھائی یا آپ کا باپ اس مطالبے کو پورا کرنے کے لائق نہیں ہوتا تو آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر کیا گزرتی؟ جب ہم یہ سوچیں گے تو ہماری گھریلو زندگیاں اس طرح سے بنیں گی جو شریعت چاہتی ہے، جس کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب دنیا میں یہی ہوتا، یہ کون سی ایسی بات ہے اور یہی سب چلتا ہے، تو ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسے ہی گھریلو ماحول خراب ہوتے رہیں گے، ایسے ہی طلاقیں ہوتی رہیں گی، ایسے ہی ہمارا گھر جو امن و سکون کا گھر ہونا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو پھر ہمارے نوجوان گھروں میں آنے سے ڈریں گے کہ گھر جاؤ سکون ہی نہیں ملتا۔ سکون تلاش کرنا ہے، کتاب و سنت پر عمل کیجیے، ان اصولوں کو اپنائیے جو اصول باہمی الفت و محبت اور خوشگوار زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں، اپنی سنتوں میں بیان کیے ہیں، چاہے وہ قولی سنت ہو چاہے وہ فعلی سنت۔ اور اللہ کے واسطے کبھی کسی پر بے جا انداز میں ظلم مت کیجیے، زیادتی مت کیجیے، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اور ہماری زندگی کو رب کائنات ہر قسم کے شر و فساد اور بے چینی سے محفوظ رکھے اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت زیادہ ہو گیا۔ کوئی چیز ہے کسی کی طرف سے؟ جی جی جیسے ہمارے والدین انتقال کر گئے جی، اور ہم جیسے کوئی غلط کام کرتے ہیں، کیا ان کے وقت وہ پہنچتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، یا ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا ان کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ پہنچتا ہے؟ نہیں دیکھیے، صدقہ خیرات کا ثواب تو پہنچتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری ماں اچانک انتقال کر گئی اور کیا ان کو اجر ملے گا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا کرو صدقہ۔ ٹھیک، اب رہ گیا معاملہ برائی کا۔ اگر اس برائی میں ہمارے ماں باپ کا دخل رہا ہے، اس برائی میں ہمارے ماں باپ نے بھی ہم کو اس لائق بنایا ہے تو یقیناً، اور اگر نہیں تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس کا ثواب ہے۔ یہ دعا تو ایک حدیث میں ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 اعمال کا وہ کٹ جاتا ہے، 3 چیزیں ہیں کہ جس کا ثواب یا جس کا سلسلہ آدمی کے مرنے کے بعد بھی رہتا ہے۔ اس میں ایک ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے، تو اس کا بھی اجر ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انداز میں بھی ان کو وہ اجر دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کل اسی تعلق سے ایک اور موضوع بڑا اہم رکھا گیا ہے، شاید آپ لوگوں کو علم ہوگا، طلاق۔
بہت زیادہ طلاقیں آج کل ہو رہی ضرور آپ لوگ اس میں بھی شریک ہوں. ان کا